السلام علیکم جی. آج آپ سب نے سنی ہوگی ٹیلی ویژن کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے ذریعے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی تقریر، ایک سیاہ باب جو اس نے رقم کیا پارلیمنٹ کے اندر، ہمارے سب سے اعلیٰ اور افضل ادارے کے اندر جو سوورن ہے، جس کی بات ہوتی ہے کہ سارے اختیارات کا تعین وہاں سے ہوتا ہے، عوام کو حقوق وہاں سے ملتا ہے، عوام کی رہنمائی وہاں سے ہوتی ہے، عوام کے لیے قانون سازی وہاں سے ہوتی ہے، اور عوام کو اگر بہتری کی کوئی امید ہے تو اس پارلیمان سے ہے. اور آج اس پارلیمان کے فلور کو استعمال کرتے ہوئے بطور ایک ایم این اے جو تقریر فرمائی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے، اور اس کے علاوہ جو ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ وہ پارلیمنٹ کے سیڑھیوں پہ جو ہے وہ ممتاز قادری جو کہ ایک دہشت گرد ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بھی دہشت گرد ہے اور میری ذاتی رائے میں بھی دہشت گرد ہے، اس کے حق میں نعرے لگاتا ہوا گیا. اس پہ ٹویٹ بھی کی جا سکتی تھی، اس پہ کامنٹ بھی کیا جا سکتا تھا، کوئی اسٹیٹس بھی ڈالا جا سکتا تھا، مگر میرے خیال میں کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں آپ کسی بھی کیپیسٹی کے اندر اگر ٹیلی ویژن پہ نہیں آ سکتے تو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آئیں، شکل دکھائیں اور بات کریں اور اس چیز کا مقابلہ کریں اور اس چیز کو اپوز کریں جو آج کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کیا ہے. ہم نے 73 کے آئین میں ترمیم کر کے احمدیوں سے یہ حق لے لیا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں یا ہم ان کو مسلمان سمجھ سکیں، تو وہ اپنے آپ کو جو بھی کہتے ہوں شناخت بتاتے ہوں وہ اب نہیں ہے. اب آئین کے تحت اور پاکستان میں جو کہ آئین نافذ ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اس حوالے سے دل ہمارا بھرا نہیں، کسی کو کافر کہنے سے دل بھرا نہیں. تو ضیاء الحق ایک ڈکٹیٹر نے سن 84 میں ایک اور قانون پاس کر کے آرڈیننس 20 ان سے یہ حق بھی لے لیا کہ وہ جس طریقے سے اپنی عبادت کرنا چاہیں، اپنے عقائد کے مطابق، یا نماز پڑھنا چاہیں، یا دعا کرنا چاہیں، یا روزے رکھنا چاہیں، یا قربانی کرنا چاہیں، وہ حق بھی ان سے لے لیا جائے. یعنی کہ پہلے 74 میں کہا کہ تم کافر ہو، اور 84 میں کہا کہ کافر بن کے بھی دکھاؤ ہر لحاظ سے تاکہ تمہیں الگ سے دیکھا جا سکے، تم نمایاں ہو اس چیز سے. اور آج جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے تقریر کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان سے جینے کا حق بھی اس لحاظ سے لے لیا جائے کہ ان کا ذریعہ معاش بھی لے لیا جائے، کہ اگر کوئی کہیں نوکری کر رہا ہے بیوروکریسی میں، عدلیہ میں یا آرمی میں، تو اس سے وہ بھی لیا جائے. وہ ایک اور بات ہے کہ وہ کس جذبے اور خلوص سے وہاں پہ نوکری کر رہا ہے یا اپنے فرائض انجام دے رہا ہے. پہلے تو اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ بات کر کون رہا تھا. ایک ایسا انسان جو حب الوطنی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھا رہا ہے کہ وہ فوج میں ہے، جیسے کہ فوج کے اندر وہ جاسوس ہیں بیرونی طاقتوں کے، یا وہ عدلیہ میں ہیں، یا وہ پارلیمان میں صفوں میں ہیں، یا وہ بیوروکریسی میں 22 گریڈ کے افسر آ کے دیں. تو پہلے تو یہ غور کیا جائے کہ کیپٹن صفدر کی اپنی کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی سیاست میں، اپنا کیا وجود ہے. ایک ایسا انسان جو اتنی گھٹیا گھنونی بات کرتا ہے کہ احمدی اپنی بیٹیاں بھی آتے ہیں انفلوئنشل خاندانوں کے اندر تاکہ ان سے کام نکلوا سکیں، تو کوئی پوچھے کیپٹن صفدر صاحب سے، میں پرسنل ہونے کی کوشش نہیں کرتا، مگر کچھ مقام پہ لوگوں کو ان کی حقیقت یاد دلانا ضروری ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب آپ کی پاکستان کی سیاست کے اندر یا پاکستان کے معاشرے کے اندر پہچان اور تعارف کیا ہے، کہ آپ صرف اور صرف اپنی سسرال کے حوالے سے جانے نہیں چاہتے. آپ کا اپنا کنٹریبیوشن تو نل ہے، زٹ ہے. اور اس حوالے سے یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب دماد آپ کا ہے، رشتہ داریاں قوم کیوں نبھا رہی ہے، یہ بوجھ ہم پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. احسن اقبال کہتے ہیں کہ جی کسی کو ہم حق نہیں دے سکتے کہ وہ فتوے بانٹتے پھرے اور حب رسول کے اور حب اللہ کے جو ہے اس پہ اوپر سرٹیفکیٹ بانٹتا پھرے. یہ آپ کی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ انٹرنیشنل فورسز کو ایک اور بیانیہ دیتے ہیں اور لوکل ووٹرز کو اپیز کرنے کے لیے ان لوگوں کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے. آپ کی اپنی پارٹی میں مہنگی نہیں ہے. اور ایک ایسا انسان جو نفرت کے اتنے برے طریقے سے بیج بو رہا ہے. ہم نے کی ہیں غلطیاں، ہم نے کی ہیں حماقتیں، ہم نے کی ہیں غداری، ہم نے کی ہیں غداری ان شہیدوں کے لہو سے جنہوں نے 65 میں اور 71 میں جانیں دی، جانوں کے نذرانے پیش کیے یا جان ہتھیلی پہ نکلے، بارڈر پہ نکلے، مگر چونکہ وہ احمدی تھے ہم نے ان کا تذکرہ نکال دیا اپنی ٹیکسٹ بک سے. ہم نے کی ہے غداری عبدالسلام کے خلوص کے ساتھ، جس نے پاکستان کو سائنس کے حوالے سے دنیا کے نقشے پہ نمایاں کیا. اس نے سپارکو کی بنیاد رکھی، اس نے شروع کے اندر ہمارے ایٹمی پروگرام کے اندر کہتے ہیں بنیاد رکھنے میں مدد دی. وہ پاکستان کو جو ہے پاکستان کے ٹیلنٹ کے لیے انسپریشن بنا کہ دنیا میں ہم بھی کہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم بھی انہی گلی کوچوں سے نکل کے ان اسکولوں اور کالجوں سے نکل کے دنیا میں نام کر سکتے ہیں. اور ہم نے اس کی یاد کے ساتھ، اس کی لیگیسی کے ساتھ غداری کی، ہم نے اس کو دھوکہ دیا. اور اینڈ کے اندر وہ اسی میں خیال میں ڈپریشن میں اور ذہنی دباؤ میں آ کے ان کا انتقال ہوا جو دھوکہ ہم نے ان کے ساتھ کیا. اور ہم ایک ایسے انسان کو سن رہے ہیں جس کی زیرو کنٹریبیوشن ہے. اس نے پاکستان کو آج تک
مشہور کرنے کے لیے، پاکستان کو ایک اچھا نام دینے کے لیے، دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو جانتا ہوگا کہ کیپٹن صفدر نام کا کوئی انسان پاکستان کے اندر ہے؟ اور اس انسان کی آج اتنی جرأت اور مجال ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے آئین سے وفادار ہیں، پاکستان کے آئین کے تحت کافر ہونے کے باوجود تیرا ویلی میں کیسر بھٹی کی طرح فوج کا جوان بن کے شہید ہوتے ہیں، یا بیوروکریسی کے اندر چپ کر کے اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں، چھپ کے ہم سے نمازیں پڑھتے ہیں، چھپ کے قرآن پڑھتے ہیں، چھپ کے روزے رکھتے ہیں کہ اپنی عبادت بھی کرتے رہیں، پاکستان کے آئین کی پاسداری بھی ہوتی رہے اور اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے کام بھی کرتے رہیں۔ ہم جب ان کو سر شعبوں سے نکال دیں گے تو کیا ہم ان کو نہیں مجبور کر رہے کہ وہ جا کے ویسٹ کی ڈارلنگ بن جائیں یا وہ جا کے جاسوس بن جائیں؟ ہمیں کیوں ہر ایک کا اتنا آزمائش لینا ہے؟ نہ اس کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی اجازت، نہ اس کو اپنے دین کے حلوان بتانے کی اجازت، نہ آپ اس کو کہیں نوکری کرنے کی اجازت۔ یہ آگ جو لگائی جا رہی ہے ایک سستی سیاست کے پیچھے جو کیپٹن صفدر کرنا چاہ رہا ہے، ایک ایسا انسان جس کو نیب پکڑ کے لے جاتی ہے، کرپشن چارجز وہ فیس کر رہا ہے، اس کا اپنا کوئی دین ایمان اس حوالے سے نہیں ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کے اوپر ایک اس کنٹروورسی کو جو شروع میں شیخ رشید نے اور پھر شاہ محمود قریشی نے پہیے لگائے، اور اب میں اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہوں جب تک پاکستان مسلم لیگ کیپٹن صفدر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی، اسے پارٹی رینک سے فارغ نہیں کرتی، اس کے خلاف ڈسپلنری انکوائری نہیں بٹھاتی، میں اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہوں کہ کیپٹن صفدر کا انفرادی فیل تھا اور پاکستان مسلم لیگ کی سپورٹ اس فیل میں شامل نہیں تھی۔ آپ شاید اس کشمکش میں پھنس گئے ہیں کہ ہم نے رول آف لا قائم کرنے کے لیے ممتاز قادری کو پھانسی دے دی، مگر چونکہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہم سے دور جا رہا ہے تو کیپٹن صفدر جیسے لوگ، پیر اسناد شاہ جیسے لوگ اپنی صفوں میں شامل کر کے اس ووٹ بینک کو اپیز کیا جائے، جو کہ اگلے آنے والے الیکشن کے اندر ہر حلقے میں یہ تحریک لبیک رسول اللہ والے 10-15 ہزار کا ووٹ رکھیں گے اور ان کی ضرورت پڑے گی، ان سے الائنس بنانی پڑے گی۔ شیخ رشید بھی سلپ پر توڑ رہا ہے، پی ٹی آئی والے بھی پل توڑ رہے تھے، اور جس طریقے سے، مگر جس برے طریقے سے، بے شرم طریقے سے، میں اور سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، کیپٹن صفدر نے اس چیز کی بنیاد رکھی اور یہ بات کی ہے۔ ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہیں وفاداری کے عوض اس ملک میں؟ کہ وہ ٹیکس دیں، کہ وہ نیک نیتی سے نوکری کریں، وہ کسی کا حق نہ ماریں۔ ہم اب یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے حال کیا ہیں، ان کا سینہ چیر کے دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کیا ایک حلف نامہ آپ نے لے لیا؟ کہ حلف نامے پہ کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا کل کو بولنے پہ آئے؟ کیا یہ حلف نامہ نہیں دیتے کہ آئین سے غداری نہیں کریں گے؟ کیا یہ حلف نامہ نہیں اٹھاتے کہ ہم عوام کے مستقبل سے غداری نہیں کریں گے، عوام کے مفاد سے غداری نہیں کریں گے؟ کیا ہر پولیٹیشین اپنے سر کے اوپر کرپشن کا ٹیگ لے کے نہیں پھر رہا ہے؟ تو حلف نامے سے تو غداریاں کرتے ہیں۔ ہم یہ سپرفیشل معاملات میں پڑ گئے ہیں، مگر ہم ان چیزوں کے پیچھے کر کیا رہے ہیں؟ معاشرے میں مزید نفرت کا بیج ڈال رہے ہیں۔ آج کہتے ہیں جی تمام فقہان کا اجماع ہے کہ احمدی کافر ہے، ان کو باہر نکالو، کل کو پھر یہ نکل جائیں گے تو باقی کچھ میجورٹی فقہان کو جمع کر کے آپ بول دیں گے کہ جی شیعہ کافر ہے، اس کو بھی نکالو، پھر بریلوی کافر ہے، اس کو بھی نکالو، پھر دیوبندی کافر ہے، اس کو بھی نکالو، پھر وہابی کافر ہے، اس کو بھی نکالو۔ یہ معاملہ کہاں رکے گا؟ یہ آپ مسنگ پرسنز میں دیکھ لیجئے، پہلے اکیلے بلوچ رسوا ہوتے رہے، سالوں تک نکلتے رہے کہ جی بلوچ مسنگ پرسن، سب ٹھنڈ میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر انٹرنمنٹ کیمپ سے والا کنڈ میں نکلتے رہے کہ جی مسنگ پرسن، سب ٹھنڈ میں آرام سے بیٹھے رہے۔ پھر سول سوسائٹی کے کچھ اٹھ گئے تو وہ ایک چند ٹولہ نکل آیا، باقی ان کی سپورٹ کے لیے کچھ نہیں آیا۔ پھر سندھ نیشنلسٹ اٹھتے رہے، ان کی سپورٹ کے لیے کوئی نہیں آیا۔ پھر کل عدم جماعتوں کے لیے الگ اٹھتے رہے، وہ الگ شور مچاتے رہے۔ اب اہل تشیع حضرات آگے کہ جی ہمارے 136-30 لوگ غائب ہیں، تو بھائی اگر ہم پہلے عقل کر کے ایک دوسرے کا ساتھ دے دیتے اور اس کو بلوچ کا یا پشتون کا یا پنجابی کا یا سندھی کا یا مہاجر کا یا کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی فقہ کا مسئلہ نہ بناتے تو یہ مسنگ پرسن کی لعنت نہیں ہوتی پاکستان کے اندر، آئین اس طریقے سے نہیں پامال ہو رہا ہوتا اور اسٹیٹ اتھارٹی اس طرح سے وائلیٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ ہم چونکہ ایک دوسرے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اور بڑے آرام سے جو ہے وہ چادر اوڑھ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہ وہ موقع ہے کہ آپ سب اس فنڈامنٹل ایشو کے اوپر کھڑے ہوں کہ پاکستان کے اندر فریڈم آف بزنس، فریڈم آف ٹریڈ اور بہت ساری فریڈمز ہیں جو ہر شہری کو مہیا ہیں باشمول احمدیوں کے، اور کس طریقے سے ہمیں یہ مجال ملی۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو سوال کرنا چاہیے کہ جو جھوٹ بولا گیا ہے لوگوں کے عقیدوں کے بارے میں، لوگوں کی رشتہ داریوں کے بارے میں، یہ کیسے بریچ آف پارلیمنٹری پریویلیج نہیں اور کیسے پارلیمنٹ کا فلور استعمال کرتے ہوئے خرافات کے استعمال ہوا، اور کتنی اس میں چھوڑے دنیا میں جو تضییق ہوگی ہمارے ملک میں جو ہم نفرت کا بیج بو رہے ہیں، اور پارلیمنٹ میں جو بولا اس پر صرف پارلیمنٹ ایکشن لے سکتی ہے۔ ان کو امیونٹی حاصل ہے، وہ اسپیکر صاحب بلا کے ان کو جو ریپریمانڈ کریں یا پارلیمنٹ کا کوئی ممبر پریویلیج موشن موو کرے تو کرے۔
مگر جو ویڈیو آئی ہے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے ممتاز قادری کے حق میں نعرے لگانے کی، احسن اقبال صاحب آپ نے ماشاءاللہ سے منسٹر آف انٹیریئر بن کے، وزیر داخلہ بن کے بڑے بڑے دعوے کیے، اب یہ آپ کی وزارت داخلہ کا امتحان ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق ایک دہشت گرد کو گلوریفائی کرنا، دہشت گردی کو گلوریفائی کرنا قانوناً جرم ہے۔ اب آپ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، پوری میڈیا نے چلائی ہے، کہ جو انسان سیڑھیوں پہ ممتاز قادری کے نعرے مارتا ہوا نکلا، اور لاتعداد ویڈیو کیپٹن صفدر کی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، آپ کارروائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یا یہ درس جو ہے صرف عام عوام کے لیے ہے، یا آپ کی پارٹی کے سرغنہ کے دماد کے لیے نہیں ہے؟ یہ ڈھونگ رچانا چھوڑ دیجئے کہ فلاں سربراہ کی بیٹی جو ہے لبرل پارٹیز پالیسی میں لے کے آ رہی ہے اور دماد جو یہ کام کر رہا ہے، ایک تو ہم ان کی نسلوں میں برباد ہو کے رہ گئے، ان کی نسلوں سے نہیں باہر آ سکتے اپنے لیے کوئی لیڈر ڈھونڈنے کے لیے۔ میں پھر آپ سے بولوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب، دماد آپ کا، رشتہ داریاں ہم سے نہ نبھانے کو کہیے، یہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالیے، یہ لائبلٹی قوم کے لیے نہ بنائیے۔ آپ ویسے باتیں کرتے ہیں کھڑے ہو کے ایونٹس کے اوپر، سب جھوٹ، سب دھوکہ، جو آپ نے بات کی آج سب رد کر دی، جو آپ نے کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش بھی کی، اب بننے کی کوشش کی، وہ سب آج خاک میں ملا دی، جو آج عمل ہوا ہے۔ اور اس کے اندر دوسری پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں بنیاد ڈالنے پہ۔ یہ شیخ رشید صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، ایڑیاں کر رہے ہیں، گھس رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تحریک لبیک رسول اللہ والوں کو، ممتاز قادری والوں کو میں پیس کر لوں کہ اگلے الیکشن میں ووٹ مل جائے۔ جمشید دستی یہ کوشش کر رہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کوشش کرنے کی کوشش کی تھی۔ عوام کا مفاد نہیں چاہیے، بس پنجاب میں کس کو میجورٹی مل جائے، کون اگلی بار سیٹ لے کے آ جائے، کس کو پارلیمنٹ میں آنا مل جائے، یہ چاہیے۔ بے شک پوری عوام کو یہ لوگ بلاسفیمی کے فتوے لگا کے جلاتے رہیں اور آگ لگاتے رہیں۔ اس ملک میں بطور پاکستان کا شہری میرا فرض بنتا ہے کہ میں اقلیت کیا ہر پاکستانی کے لیے آواز اٹھاؤں اور کھڑا ہوں، اگر اس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے اور اس سے اگر اس کے بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں، وہ کالعدم جماعت کا ہو یا وہ عام شہری ہو، وہ ٹیرر سسپیکٹ ہو یا ایک بے قصور انسان ہو یا کوئی مجرم ہو، جس طرح سے قانون میں جس کو جو حق دیا گیا ہے، ہمیں اس کی پاسداری کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ اب امتحان ہے پاکستان مسلم لیگ کا کہ وہ اس انسان کے خلاف ایکشن لیتے کہ نہیں لیتے۔ ہم نے کر لی جو غداریاں کرنی تھی ان کی خدمات سے، جو احمدی پاکستان میں دیتے رہیں۔ یہ 50 لاکھ لوگوں کو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ان کا جینوسائیڈ کر دیں، ان کی نوکریاں لے لیں؟ ان کو ویسی ریلیجس بیسس پہ الاؤڈ نہیں تھا اپنا ریلیجن پریکٹس کرنا، اب ان سے ذریعہ معاش لے لیں؟ پھر ہم منافقوں کی طرح روتے ہیں روہنگیا کے لیے برما میں، جب ان کے لیے ہم اسی چیز کی بنیاد مزید ڈال رہے ہیں جو اب تک ہم پہلی بگاڑ چکے تھے، مزید مسئلہ بگاڑ رہے ہیں۔ اپنی کوتاہیوں یہ حرکت کی تھی دولتانہ صاحب نے پنجاب میں، جو وہ سی ایم تھے، جب ان کے یہاں رسوائی تھی، پنجاب میں کرپشن کے چارجز لگ رہے تھے، فوڈ انسیکیورٹی کے، تو انہوں نے بھی سارا بوجھ احمدیوں پر ڈال کے مجلس احرار کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ احمدیوں کے خلاف کوشش کی تھی آپریشن کرنے کی، کہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے، سارا کا سارا پنجاب میں جو کھانا خراب ہے یہ 50 کی دہائی کے اندر یہ احمدیوں کی وجہ سے ہے۔ اور اس وقت کے وزیر اعظم نے ہوش کے ناخن لے کے وہ موومنٹ کو ایل کر دی تھی۔ آج ہم پھر وہی کوشش کر رہے ہیں، اپنی کرپشن سے پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی انفیشنسی پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی منافقت پہ پردہ ڈالنے کے لیے ایک آلریڈی مظلوم طبقے کو مزید نشانہ بنا رہے ہیں اپنی نفرت کا اور عوام کے غصے کا، کہ یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم سب کے اندر ایک ہٹلر زندہ ہے جو عوام کو اس طریقے سے جمع کرنا چاہتا ہے ایک مخصوص طبقے پہ الزام لگا کے۔ اس ملک میں پتہ نہیں احمدیوں نے اور کتنے جرنیل پیدا کرنے تھے، کتنے شہید پیدا کرنے تھے، کتنے سائنسدان پیدا کرنے تھے، کتنے ڈاکٹر پیدا کرنے تھے، اور کیے بھی ہوں گے، اور بیچارے چھپ چھاپ اپنی آئیڈینٹی چھپا کے ہیلپ کر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں لوگوں کو۔ ہم میں اتنی جرت اخلاقی نہیں ہے، ہم ہیں اپنے مذہب کو لے کے انسیکیور کہ ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اور کیا چاہتے ان سے اور کیا تقاضا لے کے چاہتے، وہ ٹیگ باندھ کے گھومیں۔ ایک ٹرمپ اور ہٹلر ہم سب کے اندر ہے، ہم خواہ مخواہ جھوٹ بولتے ہیں، یورپ کو امریکہ کو گالی دیتے ہیں، اپنا گھر ہم سے سنبھلتا نہیں ہے۔ میں اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہا ہوں اور میں اس میں دیکھوں گا کہ کیا قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے کیپٹن صفدر کے خلاف، اور وہ ایکشن لینا پڑے گا۔ اور یہ امتحان پھر ہوگا احسن اقبال کی وزارت داخلہ کا کہ وہ ایف آئی آر کاٹتے کہ نہیں کاٹتے، وہ ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، اور یہ امتحان ہے نون لیگ کا کہ وہ اس کو پارٹی رینک سے باہر نکالتی کہ نہیں نکالتی، ڈسپلنری ایکشن دیتی کہ نہیں لیتی اس ایشو کے اوپر۔ آج آپ احمدیوں کی بات کر رہے ہیں، کل باقی مسلکوں کی اور مذہب کی بات ہوگی، تسلی سے بیٹھے رہیے۔ مسنگ پرسنز بھی اسی طرح سے ہوتا رہا، مذہبی شدت پسندی بھی اسی طرح پھیلتی رہے گی، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام دوستوں سے، کھل کے آئیے سامنے، ویڈیو بنائیے، پیغام ریکارڈ کرائیے اور بتائیے ٹھیک ہے بھائی ہم میجورٹی میں نہیں ہوں گے، ہم اتنے نہیں ہیں، اتنے ممتاز قادری کے فالوورز جمع ہو جاتے ہیں آ کے ایک کنسٹیٹوینسی کے اندر، حلقے کے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے، ہم اتنے آرگنائز نہیں ہیں، تو اس لیے ہماری بلی چڑھا دی جائے۔ واہ کیا سیاست کے اصول ہیں اور کیا رہنمائی ہے، اور اس لیے بنی تھی پارلیمنٹ۔ تمام پارلیمنٹیرینز کو
جو آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے چارٹر کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے آئین کے اندر چیپٹر ہے، شرم سے آج ان کا سر جھکنا چاہیے جو آج تقریر ہوئی ہے اور جس کو اپوز کرنے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ اس ملک کا پروگریسو طبقہ، اس ملک کا پڑھا لکھا طبقہ اور اس ملک کا وہ طبقہ جو امن چاہتا ہے اس ملک میں، وہ سیاسی ہو، سیاست میں آئے، الیکشن لڑے، بے شک 1 بار ہارے، 2 بار ہارے، 10 سال ہارے، 20 سال ہارے، مگر سیاسی ہو۔ ان لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ملک کو جو ہے مت بیچیں، ان لوگوں کے کندھوں پہ ذمہ داری مت ڈالیں جو اٹھانے کے لائق نہیں ہے، جو اپنی منافقت چھپانے کے لیے ایک مظلوم طبقے کو اور نشانہ بناتے ہیں، اپنی نفرت کا، اپنی حقارت کو اور قوم کے غصے کا۔ پاکستان زندہ باد۔